أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہے، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مصر میں قحط پڑ گیا، کنعان میں بھی قحط پڑا، تو کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ جب آئے تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی عطا کیا، اور جو پیسے وہ غلے کے عوض دے رہے تھے وہ پیسے بھی اسی غلے میں رکھ دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں، لہٰذا اگلی دفعہ جب آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور اگر تم بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو پھر غلہ واللہ نہیں ملنا، جاؤ۔ اب بھائی گئے، بھائیوں نے جا کر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، ابا جی آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی ویسے حفاظت کرو گے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم اس کی پکی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا عہد لو مجھ سے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، یہ عہد کرو پھر میں بھیجوں گا۔ اب انہوں نے عہد کیا اور عہد کر کے بنیامین کو یہ مصر لے آئے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اب آگے قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب یہ بھائی سارے کے سارے پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو دو ہو کر بیٹھ جاؤ دسترخوان پر اور کھانا کھاؤ۔ اب باقی جو 10 بھائی تھے وہ تو دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ جب اکیلے رہ گئے تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے وہ جو بھائیوں والے جذبات ہوتے ہیں نا، انہوں نے جوش مارا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بنیامین تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگ پڑے، ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنیامین میں نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دکھ رہی مجھے جو دکھنی چاہیے تھی، وجہ کیا ہے؟ بنیامین کہنے لگے جی آپ جیسے بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ میرا یوسف ہی تھا۔
اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، جب وہ سارے بھائی یوسف کے پاس اکٹھے ہوئے، حضرت یوسف نے ان کو جگہ دی۔ قال انی انا اخوک، حضرت یوسف نے بنیامین کو کہا گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ان کو کرنے دو، غمگین نہیں ہونا، غم نہیں کھانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بنیامین کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا بھائی یہی ہے تو اب وہ کہنے لگے بھائی جان میں نے اب واپس نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر، پہلے اتنی لمبی جدائی ہو گئی ہے، اب مزید میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ایسے کیسے تمہیں رکھ لوں، کس بنا پر تمہیں رکھوں؟ بنیامین کہنے لگے نہیں جی مجھے نہیں پتا، میں نے بس ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، جب انہوں نے غلہ لے لیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ خاص جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ ادھر وہ لشکر چل پڑا، اور جب لشکر چل پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ فرمانا شروع کر دیا میرا پیالہ، میرا پیالہ۔ اب جب وہ دیکھا نا انہوں نے سیکورٹی والوں نے، اوہو بادشاہ کا تو پیالہ غائب ہوا ہے، اور ابھی یہاں سے کنعان والے گئے ہیں، تو اب وہ وہاں سے بھاگے ان کے پیچھے، اور جو چیف تھا نا اس نے صدا لگائی ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس نے صدا دیو قافلے والو اور چور ہو تم لوگ۔ اب انہوں نے جب یہ سنا نا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تانوں اسی ایویں دے لگتے ہیں، اسی چوریاں کریے، ہم چور نہیں ہیں، ہم نہیں چور۔ قالوا نفقد صواع الملک
وہ آگے سے بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، وہ کھو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اور دیکھو ابھی تو بات ہمارے درمیان ہی ہے، اگر تم پیالہ واپس کر دو نا تو ہم تمہیں ایک اونٹ اور غلے کا دیں گے بھر کر، اور اس بات کی گارنٹی بھی میں ہی لیتا ہوں، بس تم پیالہ واپس کر دو، بات ابھی کھلی نہیں ہے اتنی۔ قالوا تاللہ، آگے سے بھائی بولے اللہ دی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ تمہیں پتہ تو ہے ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا پیالہ۔ اب اس نے کہا چلو پھر بادشاہ کے پاس ہی چلتے ہیں، وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اب اللہ کے نبی نے فرمایا ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اوے اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ اب یاد رکھیے چور کی سزا مختلف تھی۔ یوسف علیہ السلام جہاں پر حکومت فرما رہے تھے مصر، وہاں چور کی سزا یہ تھی کہ بس پکڑا، تھوڑا مار پیٹ کی اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں ان کی شریعت میں چور کی سزا اور تھی۔ وہاں چور کی سزا یہ تھی کہ جو بندہ جس کا مال چوری کرتا تھا وہ پھر واپس نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ وہ اسی مال کے مالک کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ اب انہوں نے اپنے حساب سے کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے بھئی اس کی سزا تو یہی ہے چور کی کہ وہ پھر یہیں رہ جائے گا، وہ پھر آگے نہیں جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بڑا بھائی تھا اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ اب اس کی تلاشی لی، وہاں سے پیالہ نہیں نکلا، دوسرے کی تلاشی لی، وہاں سے بھی پیالہ نہیں نکلا، تیسرے کی تلاشی لی، وہاں سے بھی پیالہ نہیں نکلا۔ کرتے کرتے ایسے ہی انہوں نے 10 بھائیوں کی تلاشی لی، لیکن پیالہ کسی سے نہیں نکلا۔ اور نکلتا بھی کیسے جب خود جو چھپایا تھا بنیامین کے سامان میں، تو باقیوں کے جگہ پر کیسے نکل سکتا تھا؟ اب جب 10 کا سامان چیک کر لیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تمہارے پاس نہیں ہوگا، جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ بھی چیک کرو، اس کا بھی چیک کرے، تاکہ کل کو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پیالہ تو ملا نہیں، اس چھوٹے کے پاس ہی ہوگا، اس کا سامان بھی چیک کریں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو تم کہتے ہو تو اس کا بھی چیک کر لیتے ہیں۔ اب جب سامان اس کا چیک کیا تو اس کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ جب پیالہ نکلا نا تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے، اوہو یہ کیا ہو گیا، اور اس پر تو ہم اللہ کی قسمیں کھا کر لے کر آئے تھے، اسی کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔
اور ذرا مجھے ایک اور بات بھی بتاؤ، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ پیالہ کہاں ہے؟ پتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے تلاشی لی کہ نہیں لی، ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا۔ پتہ چلا بعض اوقات معلوم ہونے کے باوجود بھی تلاشی لی جاتی ہے اور تلاش کروایا جاتا ہے۔ تلاش کروائے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اگلے کو پتہ نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک علم کی بات آتی ہے تو بعض حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو نا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا تھا، وہ ہار کیوں نہیں رسول اللہ نے بتلا دیا؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا صحابہ ڈھونڈو؟ یہ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ کو نہیں پتہ۔ اور بھئی اگر یہی بات ہے تو یہاں یوسف علیہ السلام خود پیالہ رکھنے والے، لیکن پھر بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے 10 کی تلاشی لو، حالانکہ پتہ بھی ہے بنیامین کے پاس ہے۔ تو پتہ چلا بعض اوقات کسی مصلحت کی تحت بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ چیز کہاہ ہے۔ رہی بات ہار کی تو اس میں بھی ایک مصلحت تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے بتلایا نا، یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، ہار نہیں مل رہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو صحابہ چلو ہاروں کو ڈھونڈو۔ اب صحابہ نے ہار ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی بڑے غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے ابوبکر تم اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی؟ دیکھو نا اب نماز کا وقت ہے، پانی بھی ادھر نہیں ہے پورا، ہم یہاں سے چلتے تو آگے کہیں پانی کو پا کر نماز پڑھ لیتے، وضو کر لیتے۔ اب دیکھو نا اب تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم یہیں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے غصے میں ہار کو تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے حبیب نے مسکراتے ہوئے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم فرما لیا کرو۔ اب ایک صحابی جن کا نام ہے اسید بن حدیر، وہ آگے بڑھ کر عرض کرنے لگے واہ ابو بکر تیری عظمتوں پر قربان جائیں، تیری بیٹی کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں تیمم جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے بھی تلاشی لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، ہمیشہ یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اور یہ جو تھا نا یہ ہم نے سکھایا تھا، یہ تدبیر ہم نے سکھلائی تھی یوسف کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ مصر کے قانون کے تحت بنیامین کو وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا درجہ چاہے ہم بلند فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات،
وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ، بلکہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس بڑا علم ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ جتنے مرضی بڑے علم والے بن جاؤ، تمہارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ضرور علم والا موجود ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ اور مخلوق میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں نا، سب سے سب سے بالا وہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ بھی، اور رسول۔ اب بھائیوں نے جب دیکھا نا کہ بنیامین کے پاس سے یہ نکل آیا ہے سامان، پیالہ نکل آیا ہے، اب آگے وہ کہنے لگے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں کیا عجیب بات ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کر لی تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے حسین تھے، اور اتنے حسین تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی، یوسف علیہ السلام اس کے پاس کچھ دن ٹھہرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اتنے منمونے تھے کہ پھپھی کا دل نہیں کیا کہ یہ یہاں سے جائے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنا جو دوپٹہ تھا نا وہ یوسف علیہ السلام کی کمر پر باندھ دیا، اور بعد میں اس نے بھی ایسے ہی کیا، او میرا دوپٹہ کہاں گیا، میرا دوپٹہ۔ جو لینے والے آئے تھے ان کے سامنے کہنے لگی، دیکھ لو یوسف کی تلاشی لے لو کہیں اس کے پاس ہی نہ ہو۔ جب دیکھا تو دوپٹہ جو تھا وہ کمر پر بندھا ہوا تھا، تو اب وہ کہنے لگی قانون کے مطابق یوسف جو ہے اب تمہارے پاس نہیں جا سکتا، میرے پاس ہی رہے گا۔ تو یہی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر بنیامین نے چوری کر لی ہے تو اس کے بھائی نے بھی تو پہلے چوری کی تھی نا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام اپنے دل میں کہنے لگے، انتم شر مکانا، اوے کس قدر برے ہو تم، کس قدر برے ہو، یہ دل میں کہا انہوں نے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو۔
اب بھائی آگے سے کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کے ابا جی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ محبت بھی بہت کرتے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو ایسا کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہارے احسان مند رہیں گے، اس کو بھیج دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ اب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اے ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے پیالہ نکلا ہے، ہم تو کسی اور کو نہیں رکھیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر میں کسی اور کو رکھوں یہ تو ظلم ہو جائے گا نا، ہم نہیں رکھیں گے۔ اب بھائیوں کی تو جان پر بنائی، وہ پہلے بھی یوسف والا معاملہ ہو چکا تھا، اب بنیامین کا بھی اگر معاملہ بن گیا تو کیا منہ دکھائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اب جب وہ علیحدہ ہوئے نا، مایوس ہوئے، علیحدہ ہوئے، تو علیحدہ ہو کر وہ سرگوشیاں کرنے لگے آپس میں۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، تو جو ان کا بڑا بھائی تھا نا وہ کہنے لگا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ، اوے تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے ابا جی کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا تھا، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اور وعدہ بھی اللہ کا لیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہم غلطی کر چکے ہیں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، میں تے نہیں جانا ایتھوں، میں نے ادھر ہی رہنا ہے یہاں تک کہ مجھے ابا جی حکم کریں یا اللہ رب العزت میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے تب میں یہاں سے ہٹوں گا، ورنہ میں نہیں جانے والا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو باقی بھائیوں کو وہ بڑا بھائی کہنے لگا ارجعوا الی ابیکم، جاؤ پلٹ جاؤ ابا جی کے پاس تم لوگ جاؤ، فقولوا یا ابانا، تو انہیں جا کر یہ کہنا اے ابا جی، ان ابنک سرق، ہم تو بنیامین کو آپ کے پاس لے کر ہی آنا چاہتے تھے لیکن کیا کریں اس نے چوری کر لی، آپ کا بیٹا چور ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، ہم تو اس بات کے گواہ ہوئے کہ ہمارے سامنے اس نے مال کو، اس کے مال سے وہ پیالہ نکلا ہے، ہمارے غیب میں جو کچھ ہوا ہم اس کے نگہبان نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس بستی سے پوچھ لیجئے جہاں سے ہم آئے ہیں، یا قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم نے بنیامین کو کچھ نہیں کیا بلکہ وہاں کے قانون کے حساب سے، جو ہمارا قانون ہے اس کے حساب سے
یہ وہاں پر رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اللہ کے نبی نے اس کے باوجود بھی ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا بیٹا چور نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کی۔ انفسکم امرا، یہ کوئی ہیلا بنا دیا گیا ہے۔ فصبر جمیل، میں تو بس اب صبر ہی کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا بیٹے بنیامین بھی میرے پاس آئیں گے اور میرا بیٹا یوسف بھی میرے پاس عنقریب آنے والا ہے۔ اور یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، چلو مان لیا ایک لحظے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کو چلو پتہ نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام کو تو پتہ چل ہی گیا تھا نا کہ میرے ابا جی ہیں، یہ بھائی آئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی تو زبان نہیں کھولی نا، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا حکم یہی تھا یعقوب علیہ السلام کو بھی، یوسف علیہ السلام کو بھی، کہ تم نے اپنی زبانوں کو نہیں کھولنا، جہاں پر ہو وہیں پر چپ کر کے رہنا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں چپ رہے، یوسف علیہ السلام مصر میں چپ رہے، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بیٹوں کی طرف سے منہ پھیرا، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، کہنے لگے ہائے افسوس، یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس کی جدائی میں میری آنکھیں سفید ہو گئیں، اتنا غم لگا، نابینا ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب علیہ السلام غصے کو پینے والے تھے، غصہ تو آتا تھا لیکن غصے کو پی جاتے تھے۔ تو پتہ چلا غصہ آئے اور اس غصے کو اگر بندہ پی جائے تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تو اب وہ بھائی کہنے لگے آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون حردا او تکون من الہالکین، اتنا یوسف کو یاد کیا، اتنا یوسف کو یاد کیا، آپ ہلاکت کے قریب آ چکے، بوڑھے ہو گئے، آنکھیں آپ کی جاتی رہیں، نہ یاد کیا کریں۔ قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تو جو روتا ہوں یہ اللہ کو سنانے کے لیے روتا ہوں، میرے تو ساری بات چیت اللہ سے ہے، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور تمہیں نہیں پتہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا قصہ اگلا جمعے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔